طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے۔ کے بعد تو جب تک نابالغ تھے عقل نہیں تھی، جب بڑے ہو جائیں پھر بھی نہ ملیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن۔ اللہ کہے گا جیسے تیرے ماں کا حق تھا، کس کا حق ہے؟ باپ کا بھی حق ہے، اللہ نہیں چھوڑے۔ اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حکیم والدین کا رکھا ہے، باپ اور ماں کا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہہ رہا میرا بیٹا مجھ سے 28 سال کے بعد ملا ہے، اب آ کے 28 سال تک ماں نے الگ رکھا ہے اس کو۔ میں نے کہا آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا، تھپڑ مار کے بھیج دیتے اس کو۔ کہہ رہا مل بھی کب رہا ہے جب وراثت کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، ماں نہیں بھیجا ہوگا۔ میں نے کہا آپ میں غیرت ہوتی تو بھگا دیتے اس کو، کچھ تھوڑا سا غیرت دکھانی چاہیے۔ بولے دفعہ ہو یہاں سے، نکل۔ جب تک گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے اور اس کو دل سے لگے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ باپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے نا، اپنا استغنا پہ کمپرومائز نہ کیا کرو۔ باپ بنائے تو کیسے بن کے رہو؟ باپ بن کے رہو۔ اولاد کے سامنے جھکو مت، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اولاد تھوڑی محبت دے رہی ہے، آپ بڑھا کر 10 گنا زیادہ محبت دو۔ اگر نہیں محبت دے رہی پھر محبت نہیں دو اس کو، بولو ہم باپ ہیں، ہم اولاد نہیں ہیں۔ اور جو اولاد غیرت مند ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ دیکھنے میں کیا لگے، ہمارا باپ۔ ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو تو ابا کے پاس ہم سے بھی بڑی گاڑی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا ابا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ابا رکشے میں گھوم رہا ہو، بیٹا لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو، تو لوگ بولیں گے ایسا ابا کہاں سے لبا، ایسا ابا کہاں سے لبا۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار، دیکھو عجیب سی۔ ہاں تو میں یس کر رہا تھا، تو میں ان کا واقعہ سنا رہا تھا۔ وہ ہو گئے بیچارے بے روزگار۔ وہ کیا ہو گئے؟ بے روزگار۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا نا، جو گارڈ کو میں نے دکھایا، یار یہ بندے کو میں کب سے جانتا۔ بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ۔ تو یہ غربت کی یہ سزا ملی بیچارے کو کہ ساری زندگی کھلایا پلایا، اب حالات خراب۔ میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں۔ 10 سال سے شوہر کو فالج ہے، 15 سال سے شوہر کو فالج ہے، اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ 18 20 سال شوہر کو برداشت کیا بیماریوں میں، شوہر نے اختیار بھی دیا بیوی کو طلاق کا۔ ایسے بھی حالات میرے سامنے ہیں، شوہر نے کہا میں بیمار ہوں، مجھے یہ بیماریاں ہیں، اب ہو گیا اللہ کی طرف سے، تم جوان ہو، طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو۔ عورت نے کہا نہ 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 نہ۔ عورت نے کیا کہا؟ نہ ہم خاندانی لوگ ہیں، جب شادی ہو گئی تو کیا کریں گے؟ وفا کریں گے۔ ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ۔ تو اب میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو۔ آپ کے پاس اب 2 آپشن ہے، یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن، انگریز نے جو اختیار کیا، انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے؟ عورت کو۔ کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں، نہ یہ میری اطاعت کرے گی، اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑو ہی نہیں۔ لہٰذا گرل فرینڈ رکھو، بوائے فرینڈ رکھو، بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے، اللہ معاف فرمائے، یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے۔ خیر تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب، لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے، اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ اس کی عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی، اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے، نیچرل گھر باری ہے۔ خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا۔ اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا، ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا۔ تو اسلام دین فطرت ہے نا، قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نیچر ہے انسان کی، تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال، نہ ننیال، نہ ددیال۔ جیسے گدھے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے، نہ بار بار میں بتاتا ہوں نا، گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں، آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے، یہ اس کے والد ہیں، یہ اس کے چچا ہیں، یہ اس کے ساس ہیں، یہ اس کی نند ہے۔ کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی آج؟ نہیں ہوتا نا۔ اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے، اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے، ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس، زنا کر نہیں سکتے، نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے، اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں، اور اسٹائلش، جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا، اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے۔ وہ دھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی، اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا، وہ گنجا کرے گی تمہیں، تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی، کیونکہ کورٹ کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ۔ حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے، آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا۔ میں کیا بتاؤں جو میرے پاس کیسز آتے ہیں، نہیں دل چاہتا، کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا
اس کو لائیو کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. کیا ہو رہا ہے؟ اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کل ایک بندہ مجھے نظر آیا, میں نے اپنے گارڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں, ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے. میں ان کو پورا واقعہ سنا ہے کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا خراما خراما, چشمہ لگا ہوا تھا بیچارہ, ایسے ڈھیلا ڈھیلا سا چلتا ہوا, منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے. میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے. یہ میں پوری نہیں بتاؤں گا, وہ منہ سے نکلتے رہ گیا. یہ فلاں ان کا شعبہ تھا. اس بیچارے نے اتنی محنت کی, پورے محلے میں یہ مشہور تھا ایماندار بندہ ہے. مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا, اور اس نے اسٹرگل کرتے 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 اس کی پھر شادی ہوئی, اس کے بچے ہوئے, اس نے بچوں کو پڑھایا, اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو, بیوی کو پڑھایا, بچوں کو بیوی پہ خرچ کیا, بچوں کو پڑھایا, ماسٹر کروایا بچوں کو. ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے. ماسٹرز کروانے کے بعد کیا ہوا, بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آدھ کی میرا خیال ہے کر دی اس نے. پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا. پھر کیا ہو گیا بھائی, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بے روزگار ہو گیا. اب زندگی محنت میں گزار دی. اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں, جاب چھوٹ گئی, اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو. پتہ ہے کیا ہوا, وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے. بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا, مجھے اس بندے سے خلا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیگم نے کہاں کیس کر دیا؟ عدالت, اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں. جج نے تھوڑی سی غیرت تھی, یہ واقعہ بھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے, اس وقت 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. تھوڑی سی جج میں غیرت تھی. جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے, بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا, اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو, سوکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو. یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا, کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جج نے اس کو سمجھایا, بیگم کو, اس کی خاتون کو, دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں, مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ, اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے؟ بیگم کو مل گئے. اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے. اب تک میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے, کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا. وہ گدھے ہیں, ان کی نہ کوئی تنظیم ہے. ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ شادی کریں, بچہ پیدا کریں, اگر آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں آئے, کورٹ میں کھلا لے گی, بیوی بھی گئی, بچہ بھی گیا, اور 18 سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ. لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے, بچہ نانی سے دادی سے کب ملے گا, عید بقرعید پہ آپ کے پاس, نہ یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی کرے گی. اس کی مرضی پر ہے, اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے, نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ گدھا پن ہماری عدالتوں میں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا, میں جیل میں جاؤں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے, میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے, تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے. یہ کم وقت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر. عدالت کا خلا کلعدم ہے, خوب سمجھ لو, چیخ رہا ہوں میں بار بار. یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں, یہ خالصتاً زنا ہے, بدکاری ہے. کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا, جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے وہ قرآن. ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور, میں نام نہیں لیتا اب اس کا, اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے. یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یہ چاروں فقہ میں ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ, کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا, جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے, ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق بولو نا نہیں ہے. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی, پکڑی جائے گی, عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی, کہ کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے, عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا, مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے, کیوں چپ بیٹھی ہوئی, آواز کیوں نہیں اٹھا رہی. مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے, اگلی نسلوں میں تو برباد, ختم.
गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में जो बुनियादी फर्क है ना, गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियां बीवी में, कि गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड में दोनों के पास राइट होता है जब चाहे ब्रेकअप कर लें। अगर मियां बीवी में भी ये हो गया कि दोनों के पास राइट है जब चाहे ब्रेकअप कर लें, तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियां बीवी में कोई फर्क नहीं रहा। सिर्फ कागज का फर्क है कि एक की रजिस्ट्रेशन हुई है कि नहीं हुई। हकीकत में कोई फर्क नहीं है। तो जज को बोला करो भाई अपनी बीवी को तलाक दे, तू हमारी बीवियों को, तेरे को हक नहीं है। ऐसा कुत्तों की तरह जलील होता है ना, कुत्तों से भी ज्यादा जलील होता है मर्द अदालत में, जिसकी बीवी ने उसको घसीट लिया एक दफा अदालत में। मैं मानता हूं औरतों पर भी जुल्म होता है, लेकिन कोर्ट उसमें साथ देती है औरत का। मर्द पे जब जुल्म होता है ना, कोई सुनवाई नहीं है, जो मर्जी करती रहे वो। अब इसका हल क्या है? हमारे पास इसका हल नहीं, तो आवाज उठा रहे हैं। विफाकी शरई अदालत के जज को भी हमने समझाने की कोशिश की है कि ये क्या तुम लोगों ने जिना का एक अड्डा खोल दिया यार, कुछ तो आवाज उठाओ इसके खिलाफ। जहां मर्द जालिम हो, गवाहों से साबित हो जाए, वहां एक अलग है, उसमें हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अदालत को इससे कोई गरज ही नहीं है कि मर्द जालिम है या नहीं है। कानून जो लिखा हुआ है वो ये है कि औरत जब नहीं रहना चाहेगी तो नहीं रहेगी, बस। चलो ना रहना चाहे, दफा लानत है जो नहीं रहना चाहती। बच्चे किस खुशी में लेके जा रही है? बच्चे तो दोनों के हैं ना। और अगर आप कहते हो नहीं बच्चे मां का हक है, तो फिर मां को बोलो खर्चा भी खुद ही उठाए इसका। बाप से अगर खर्चा उठवा रहे हो तो कुछ हुकूक बाप को भी तो दो ना। यूरोप सारा खर्चा बाप पे नहीं डालता, अमेरिका दोनों कमा रहे हैं तो दोनों पे डालेगा। ये गधे उनसे भी आगे निकल गए हैं, अंग्रेजों से भी। कहते हैं ना कुत्ता जो है ना, कुत्ता, वो क्या मशहूर मिसाल है, वो कहते हैं शाह का कुत्ता जो है वो शाह से ज्यादा वफादार होता है। तो हमारे हुक्मरानों की ये मिसाल है। गोरा भी यहां तक औरत के हुकूक में नहीं गया, वो भी किसी हद तक बाप को हुकूक देता है। यूरोप अमेरिका में दिए जाते हैं, खर्चा दोनों पे डालते हैं। यहां अदालत खर्चा टोटली इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट ले रही है कि बाप पे डाला जाए। लेकिन इस्लाम जब कहता है कि बाप, यकीनन यही कहता है इस्लाम, सारा खर्चा बाप, लेकिन इताअत किसकी होगी? बाप की मर्जी चलेगी बच्चों पे। ये वाला कानून कहां से ले लिया? गोरे से। ये तुम तो धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, ना तुम इस्लाम के हो ना तुम मगरिब के हो। अगर आपने खर्चा बाप से लेना है सारा, तो फिर बाप की मर्जी के स्कूल में पढ़ेगा वो बच्चा। तरबियत किसकी मर्जी की होगी? फिर बाप की मर्जी की होगी। अदालत कहती है नहीं, तुम गधे हो और हम तुमसे बड़े गधे हैं। जो हमारे हुक्मरान, अदालत का भी क्या कसूर है? तो बैठे हुए, तो जो असेंबलियों में जो बैठे हुए हैं उनका कसूर है ना ये। तो वो कहते हैं कि नहीं, खर्चा सारा बाप देगा, चलेगी किसकी? मां की चलेगी। तो बाप खुदकुशी नहीं करेगा। तो कोर्ट के अंदर कत्ल हुए हैं। ये तो हमारी न्यूज चैनल को इजाजत नहीं है ये छुपा बताने की। कितने केसेस हो चुके हैं कि शौहर ने तंग आकर अदालत के सामने बीवी को गोली मार के हलाक किया है कि यार इस औरत ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। एक औरत का पहले जिना चक्कर चला, मर्द ने कहा चल तूने खुला ले लिया, दफा हो यहां से। वो बच्चे भी ले गई। फिर बच्चों को बाप के खिलाफ वरगला रही है, और खर्चा सारा कौन दे रहा है? बाप। वो अमेरिका से आ गया, ठेला लगा रहा है बाप यहां पे। कोर्ट ने कहा तुम्हें देना पड़ेगा लाजमी, वरना अंदर कर देंगे हम तुम्हें। वेल आखिर डिप्रेशन में जाके क्या किया है? जज के सामने अपनी बीवी को गोली मार के कत्ल किया है। मैं इस कत्ल को एप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन इस कत्ल पे मजबूर कौन कर रहा है? ये हमारा निजाम, जो अदालतें हैं। कि आप उसको इतनी डिप्रेशन दे रहे हो, इतनी स्ट्रेस दे रहे हो कि वो जराइम का इर्तिकाब करना शुरू कर रहा है। ऐसे भी केसेस मेरे पास है जिसमें मर्द ने अपने आप को गोली मार के हलाक कर दिया, क्योंकि कोर्ट उसको जान ही नहीं बख्श रही। खर्चा तो सारा तुम्हें देना पड़ेगा। अब मां क्या कर रही है? बच्चे को बाप के खिलाफ वरगला रही है। बाप कह रही है बच्चा मुझे हीरोइनची भी कहता है, मुझे नशई भी कहता है, और इस बच्चे का खर्चा भी कौन उठाएगा? मैं उठाऊं। डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? एक ने तो बड़ा टाइट काम किया। एक को क्या किया, उसकी बीवी ने बोल दिया कि ये डिप्रेशन का मरीज है, और कहीं जज वो डॉक्टर को पैसे खिला के ना सर्टिफिकेट बनवा लिया, लिहाजा बच्चे इसके पास नहीं जाएंगे और यूं है फलाना। उसने कहा मैं डिप्रेशन का मरीज हूं ना, साबित हो गया ना, गोली मार दी उसको। उसने कहा मैं तो डिप्रेशन का मरीज हूं भाई, मेरे पर कोई केस। देखो ना उस औरत का कसूर है ना उस मर्द का कसूर है, कसूर कानून का है और असेंबलियों में बैठे हुए इन लोगों का है और उन मजहबी स्कॉलर्स का है जो इस पे आवाज नहीं उठा रहे। जब कानून आपको डिप्रेशन में लेकर आपका जुल्म कर रहा हो ना, कानून जुल्म को सपोर्ट कर रहा हो, तो लोग फिर खुदकुशियां भी करते हैं, कत्ल गारत भी होती है। कोई सुनवाई नहीं है अदालत में मर्द की, सारे हुकूक किसको। और जज की जब बीवी खुद इसको तरसाएगी ना किसी दिन, तो इसको होश आएगा। जब ये जाएगी ना कोर्ट से खुला लेगी और सारे बच्चे लेके मार्केट से शॉर्ट हो जाएगी, और फिर बच्चों को बाप के खिलाफ सुबह शाम वरगलाएगी, तेरा बाप नशई था, तेरा बाप जानी था, तेरा बाप फोश फिल्में देखता था, तेरा बाप तो खर्चा नहीं देता था, और फिर बाप खर्चा दे भी रहा हो कोर्ट के जरिए, और उसको ये पता है कि जिस दिन मैंने नहीं दिया तो उठा के मुझे अंदर कर देंगे।
تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا. یا اسمبلیوں میں اچھا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میجورٹی کا تو باپ بیوی باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی نہیں. اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں, ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا ہے, یہ کیا ہے فادر, اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا. ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں. ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار باپوں کے ساتھ ہیں, جن کو اولادوں سے محبت ہے, جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو. کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی. اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے, آواز اٹھا رہے ہیں ہم, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو. اگر تم نے لبرل انٹی سے شادی کی نا, وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی, یہ بتا دوں میں. ایسے عذاب میں ڈالے گی نا تمہاری نسلیں, اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن سن کے رو گے کہ ہم نے کیا ہے. گھریلو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں؟ اسلام کو. وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے, میں اس کو طلاق مانوں گی. اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی, اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دی, ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دی ہیں, اور اس کا رائٹ ہے. امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی, بالآخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی. کہا غلطی میرے شوہر کی تھی, بد اخلاق تھے وغیرہ وغیرہ, جو جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ڈیورس تو دے دی. کہہ رہی مسئلہ یہ کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے کروڑوں میں, کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال. بولو نہیں. کہہ رہی پھر میں نہیں لوں گی. میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے وقت, اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا میں کب سے مسائل, میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا, 19, اس کے بعد سے اب تک 20 سالوں کے عرصے میں میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو, میں یہ حق نہیں لوں گی. اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے, ایسی عورت کو طلاق دی ہے یار تو نے. کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی. وہ بدنصیب آدمی تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ اچھا ہو گیا کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو تو پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. انگریزا کو یہ قانون غلط ہے کہ بیوی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے, ویسے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں, میں تو ڈیورس بھی جان بھی چھڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی جس کو ڈیورس دی ہے مرد نے, آدھی پراپرٹی نہیں ملے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے, تعدد زوجات, جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی 20 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے. ہمارے یہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق. رواج ہی نہیں ہے. صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے دو. تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا حنفیوں کے ہاں عدالتی خلا معتبر نہیں ہے, اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو, ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. ہاں فسخی نکاح ایک الگ چیز ہے, وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں, نکاح فسخ کرنا. ہم خلا کو بعض دفعہ فسخی نکاح پر معمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا, اور ظلم بھی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں, کہ 99% کل عدم ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اب, چونکہ عدالت سپورٹ کس کو کر رہی ہے. اب دیکھو یورپ امریکہ میں گورا کیا کرتا ہے, اس نے بولا کہ یار اگر میں نے شادی کی اور نہیں بنی ہماری, اس نے میرا ہی سر بجانا شروع کر دیا تو میں تو چھوڑ نہیں سکوں گا اس کو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے گورے نے کہا گرل فرینڈ بناؤ یار. کیا گورے نے اس کا حل, کیونکہ گورا قانون چینج کر سکتا تھا, کیا وہ بولے نا نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے بولا بھائی شادی چھوڑ دو یار, عذاب ہے یار یہ. بالکل صحیح کیا گورے نے. سمجھنا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب یا تو آپ بھی گورے کی طرح کیا کرو,
کیونکہ گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے, اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, ڈسٹ بن میں پھینک کے چلے جاؤ, روز نئی گرل فرینڈ بدلو, نہ کوئی پراپرٹی ہے, نہ کوئی بچوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا. یا تو یہ والا سیٹ اپ لے آؤ. کیا خیال ہے؟ یہ کتے بلی گھوڑے گدھوں کا کام ہے. گدھے گھوڑا کا کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. تو آپ لوگ چپ نہیں ہوا کرو, مجھے بہت غصہ آ رہا ہے ابھی. تو گدھے جو گدھی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, تھوڑی بہت تعلقات ان کے بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی ہوتے ہیں, آپس میں سلام دعا ہوتی ہے, اکٹھی تھوڑی دیر پہلے چائے پیتے ہیں, تبادلہ ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے میرے اوپر آج کل مالک بہت زیادہ لوڈ ڈال رہا ہے, تو تھوڑا سا تم سفارش کر دو, تھوڑا سا ان کی بھی سلام دعا ہوتی ہے. اس کے بعد ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پیدا بھی گدھے گھوڑے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیدا ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ نکاح وکاح کا تو سیٹ اپ نہیں ہے نا, تو ریلیشن ہوتا ہے تو پیدا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ بولو نا, گدھے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں, تو ہونے دو, تو لوٹ کے کام آئے گا وہ. تو اگر آپ کا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے کہ عدالت مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہے, اگر ہمیں ڈیورس ہو گئی تو ہمیں تو سارا خرچہ بھی جائے گا, بچہ بھی جائے گا, 18 سال تک ایک عذاب میں پڑا رہوں گا میں, بچہ بھی میری مرضی کا نہیں پلے گا, اور 18 سال کے بعد بھی نہیں پوچھے گا آپ کو, یہ بھی بتا دوں, کیونکہ اب ماں نے اتنا خراب کر دیا ہوگا کہ وہ 36 سال تک تو سوچتا ہی رہے گا ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا. اتنا خراب کر دیا پھر بھی نہیں ملے گا آپ سے وہ, اور بھگتے گا قیامت کے دن وہ. یہ جو بچے ماں باپ سے نہیں ملتے نا, نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدے گھوڑے کتے بلی والا, جو گرل فرینڈ والا. کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا, وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے, بولے کام کتوں والا کیا ہے. کام کیا کیا ہے؟ کتے والا. انسان کی 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں. اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے. آپ کے کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو, تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے ہے نا, یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا. آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے, اسٹائل کیسے ہیں, اور پیسہ ویسا, گاڑیاں واڑیاں اچھی, بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھائی ہم کرتے ہی نہیں, ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی, ہم کتے بلے والے کام منہ سے, تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی. تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے. اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے, ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, زنا کر نہیں سکتے, نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے, اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں, اور اسٹائلش, جیسے آج کل فلمیں دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا, اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ ٹھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی, اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا, وہ گنجا کرے گی تمہیں, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی, کیونکہ کوٹ کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں جو میرے پاس کیسز آتے ہیں, نہیں دل چاہتا, کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائیو کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, کیا ہو رہا ہے, اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو, براڈ مائنڈڈ بنایا جا رہا ہے. تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. پھر جب وہ آنکھوں, پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے. اگر حکم دیا جاتا شوہر کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا, تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے, شوہر کے سامنے. ساس ماں کی جگہ ہے. ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے, بہت بڑے آفیسر ہیں. میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا, اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے, بندہ بڑا خاندانی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی, بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی, ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ, خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں. کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا, ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے, اور بہت پاورفل آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا رہے. انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا, گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں, آج کل جو گھر انہوں نے بتایا ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں سسرال کی 2 شکایتیں کی, بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے, ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب اس طرح کر رہا ہے جا کے. اب اگر ساس یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جائے, یہ والی گالی, یہ والا پورا سینٹینس پورا دہرا دینا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا, عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے, تو یہ ہے, یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے,
یہ کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے, اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے, میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا, اس کے ساس سسر کو بٹھایا, کیا چاہیے تمہارے ماں باپ ہے, باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے, ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا, کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے, مائیں لڑتی, ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں, ساس کون ہوتی ہے روکنے والی. چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو, ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے, زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس نے, وہاں گزارنی ہے نا, وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے تو وہاں پہ, اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ, ابھی بچی ہے تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھال لیا سب کچھ, ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں, وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی, اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. میں نے کہا یار خاندانی, اٹ از کالڈ خاندانی, اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بھلا کہتے ہیں نا, حکومتی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, بھائی سارے برے نہیں ہوتے, سوتیلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر, تو بیوہ سے کیا, اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے, بڑا بھی کیا ہے. تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر, تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے, قانون کو آپ درست کرو, تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو, شادی. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی. میں نے کہا تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہا ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے, ہماری بیوی گھریلو عورت ہے, گھر میں رہتی ہے, ساس سسر کی خدمت کرتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو غصہ آیا ہے, لڑائی کی ہے اس نے, لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی, وہ گزارا کرے گی ہمارے ساتھ. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی, سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی. ہو سکتا ہے کامیاب ہو, لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا. ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا, متحدہ کا بڑا زور تھا, جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے, میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے, وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, میں یہ پی رہی ہوں, پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی, تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں, یہ بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں, کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں, لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی, اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے, وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد کو کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن. جو حالات چل رہے ہیں نا, ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے, جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں, بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو, انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے, میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا, بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا والا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے نہیں. ایسے ہوتے ہیں کیس, مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے, یا تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کم تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا, بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, موجہ ہی موجہ, نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے, غائب مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا یاد ہے تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی, تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا. چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو, عورت کو, تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ نہیں. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو, گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں, پردے دار ہیں, حیادار ہیں, نمازی ہیں, اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے, لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی
اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں, یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی, لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتا چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی, پھر عورت کے لیے روز آنا ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ, آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے, کل پتہ نہیں کس سے تعلق ہو. سوکن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں, عورتیں برداشت کر لیتی ہیں, نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا, اس میں نارمل نہیں ہوگی وہ, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا, کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی, عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے, یہ جا رہا ہوگا, وہ ہر وقت یہ خطرہ, آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا یہ تو یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب کہ نکاح کرو, دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں, گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے, دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا, 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا, اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں, ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم, بولو یقین نہ آئے, آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو, اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی, اپنا نمبر دے دو, اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے علاوہ بھی 20 کو اچھا لگ رہا. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا, دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ, کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا, ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے, جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا, یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے, ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے, فون پہ رابطہ کر رہی ہے, گپ شپ تو ادھر لگائے گا. وہ پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی, اور قرآن کی آیت یاد رکھو, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں, اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ سورہ نور کی آیتیں یاد کر لو. بس 1 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دولت دی مگر آپ نے رکھی نہیں, جس کی وجہ سے ہمارے نبی کا لائف اسٹائل ایسا تھا کہ اس میں عیش و عشرت کا کوئی سامان نہیں تھا. لیکن اگر کسی نے پیسہ رکھا ہو پھر اگر وہ استعمال نہ کر رہا ہو تو یہ کنجوسی کا اعلیٰ درجہ ہے, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. آج لوگ پیسہ رکھتے ہیں, پیسے ان کے پاس جو ہے نا وہ فراری رکھنے کے ہیں اور گھوم رہے ہیں پھٹ پٹی پر, اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یار یہ تمہارا لائف اسٹائل کیسا ہے تو جواب دیتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی, سادہ تھی. تو بھائی ہمارے نبی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تھے, آپ کے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, آپ کے تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں, پھر جو کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت ایک دعوت میں گئے, پیر صاحب نے نا, مرید نے دعوت کی, مرغے رکھ دیے, نہاریاں, اور وہ پیر صاحب جو تھے اس کے جاہل پیر تھے, وہ پیر صاحب نے کہا یہ کیا رکھا اتنا کھانا, ہمارے نبی تو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے, یہ کیا مرغے پکا کے اور بریانی اور نہاری, یہ کیا ہے یہ؟ تو حضرت نے فرمایا آپ کے لیے نہیں, یہ میرے لیے, آپ ان کے لیے بھائی کوئی مسور کی دال لیا بنا کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, جو تھا تو شام سے پہلے صدقہ. پیر صاحب آپ کا جو مرید ہے اس کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں, اور آپ کا اکاؤنٹ کون سا خالی ہے, آپ کی جیبوں میں بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے, ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے. یا تو سارا صدقہ کر دو, مرید سے بھی بولے سب صدقہ کر دے اور غریب ہو کے بیٹھ جائے, پھر بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر جو کی روٹی کھلائے گا, تو کھاؤ بھائی جو کی روٹی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ دین کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی اچھی ہے, آپ کے کپڑے اچھے ہیں, آپ کے جوتے اچھے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر اگر آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ بے دین ہیں, کیونکہ آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے موت آ رہی ہے, اور آج آ رہی ہوتی ہے. آپ کو لگا ہوگا کہ ایک آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, بڑی لگژری لائف ہے, ابے بھائی اس کے پاس جو پیسہ ہے نا وہ اس سے بھی اوپر کا ہے, وہ بچایا ہوا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے. بہت کم رہا ہوتا ہے, اور علماء صالحہ کے پاس ہم نے دیکھا ہے, اہل اللہ کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں, وہ لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں, اپنی ذات پہ بھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. نبی کا ارشاد ہے کہ تیرا پیسہ صرف وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, باقی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. بہت سی چیزیں پنجابی زبان نے حل کی ہماری, کھلا کھاؤ تے انجوائے کرو, ہاں اسراف نہ کرو, اپنی اوقات سے زیادہ خرچ نہ کرو. یہ قرآن نے منع کیا, جتنی اوقات ہے اس کے اندر اندر رہو. ایسا نہ ہو کہ ایک روڑا اڑا دیا اور کل بھیک مانگ رہا ہے لوگوں سے, ضرورت جو ضروری خرچے ہیں وہ بھی پورے